السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم آلو کے پراٹھے کسی بھی وقت کھا سکتی ہو، صبح، شام، دوپہر، رات۔ میرا ناشتہ میری دل دیدہ بنا کر گئی ہیں، میں وہی کھاؤں گی، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی، جبکہ آلو کے پراٹھے اپنے سامنے رکھے دیکھ کر اس کی بھوک پل میں چمکی تھی، جو پہلے ہی کافی دیر سے اسے آوازیں دے دے کر بلا رہی تھی۔ تمہاری دل دیدہ جو کچھ بنا کر گئی تھی وہ میں نے کھا لیا ہے، اور یقین کرو اتنے مزے کا نہیں تھا جتنے مزے کے یہ آلو کے پراٹھے ہیں۔ وہ پلیٹ اس کے بالکل سامنے کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اسے اگنور کر کے اپنا دل مارتی اٹھی تھی۔ اچھا تمہیں بھوک نہیں ہے، مجھے لگا کہ تمہیں بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے تمہارا کھانا کھا لیا، اسی لیے مجھے تمہارے لیے کچھ بنا کر رکھ دینا چاہیے، لیکن تھینک یو سو مچ، کیونکہ اگر تم یہ نہیں کھاؤ گی تو یہ مزیدار سے آلو کے پراٹھے میں خود کھا لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل سے اٹھتی، بہرام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ آپ کیوں کھائیں گے؟ میرے لیے بنائے ہیں نا، ویسے بھی آپ نے بنا میری اجازت کے میرا کھانا کھا لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی؟ وہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھینے والے انداز میں لیتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ بہرام مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جائیں، اپنے کمرے میں جائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ پانی کی گلاس کی طرف اشارہ کرنے لگا جو وہ لانا بھول گئی تھی۔ میں خود لے سکتی ہوں پانی، آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کرنے لگی جب بہرام نے بیچ میں ہاتھ رکھ لیا اور بنا اس کے غصے اور پھولی ہوئی چھوٹی سی ناک کی پرواہ کیے کمرے کا دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے اندر آ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے میری ڈول خود سب کچھ لے سکتی ہے، لیکن میں خود اسے اپنے سامنے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی ہو یا نہیں، اور یہ سب کام کرنے کے لیے مجھے دادو سائی نے کہا ہے، یہ صرف میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں جو دادو سائی نے مجھے دی ہے، اسی لیے بنا غصے اور ناراضگی کے میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، نہیں تو میں اب بھی دادو سائی کو فون کر دوں گا۔ نہیں، میں کھا تو رہی ہوں، انہیں ڈسٹرب نہ کریں، اتنے عرصے کے بعد وہ کہیں انجوائے کرنے گئی ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے اسے ٹوکتے ہوئے بولی، جیسا آپ کا حکم۔ ملکہ عالیہ لوڈو کھیلنی آتی ہے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی آتی ہے، لیکن میں ہر آرے گارے کے ساتھ نہیں کھیلتی، وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پھر سے سرخ گال پھلا کر بولی۔ وہ اس کے انداز میں اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بہرام کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چھوڑے۔ مطلب صرف ان کے ساتھ کھیلتی ہوں جو تمہیں جیتنے دیتے ہیں، وہ بات سے بات نکالتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں بہت اچھی پلیئر ہوں، صرف لوڈو میں نہیں، بیڈمنٹن میں، کرکٹ، ہاکی، یہاں تک کہ چیس کی بھی بہت اچھی پلیئر ہوں میں، پورے کالج میں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ایسی بات ہے تو ایک بار کھیل کر دیکھتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں تم کتنی بڑی پلیئر ہو۔ خیر ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، میں تمہاری دیدہ کو آفس سے لینے جا رہا ہوں، جب تک واپس آؤں بیڈمنٹن کی تھوڑی سی پریکٹس کر لو، یہ نہ ہو کہ مجھ سے ہار جاؤ۔ ویسے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تمہارے ہارنے کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ برابر کا ہو، وہ کھلے عام اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا، اور جانو سائی نے اگلے ہی پل اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اگر وہ مقدم شاہ کا خون تھا تو ٹھیک کہ یہ بھی مقدم شاہ کی ہی بیٹی، ایسے کیسے ہار مان جاتی؟ اور اگر آپ ہار گئے تو میری ساری باتیں مانیں گے؟ وہ چیلنج کرتے ہوئے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ منظور ہے، اور اگر میں جیت گیا تو میں میری ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ ویسے تم کیا کروانے والی ہو مجھ سے؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ رازدانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ تم میری دیدہ آ کر وہ بتائیں گی، آپ ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ مسکرائی تھی، جبکہ اس کے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا بہرام نے دل سے کی تھی۔ اس کے ناشتہ کرنے کے بعد بہرام دل کو لینے کے لیے اس کے آفس کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ جانو سائی اس کا چیلنج قبول کرنے کے بعد وہ اب یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کیا دل کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اس نے بہرام سے اتنی ساری باتیں کی اور اس کے ساتھ کھیلنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ نہیں، دل کو بہت برا لگے گا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک بار دل سے پوچھ لیتی تو، لیکن آپ تو چیلنج قبول کر چکی تھی، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ وہ مقدم شاہ کی بیٹی تھی، اور مقدم شاہ کی بیٹی نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اس نے ٹی وی آن کیا، 2-3 چینل بدلنے کے بعد ایک چینل میں اسے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔
ارے یہ تو وہی ہے جن کے پیسے دینے ہیں میں نے۔ الیکشن پروگرام میں لائیو بہت سارے چہروں میں وہ دائم شاہ سوری کا چہرہ پہچان چکی تھی۔ ارے واہ، مطلب یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، پولیس اسٹیشن ہے، مطلب یہ دنیا کو لوٹتے ہیں اور میں نے انہی سے پیسے لیے۔ واہ جانو سائیں، تم کمال ہو، وہ اپنا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ لیکن اچھے انسان ہیں، اچھی بات ہے، انہوں نے میری اتنی مدد کی ہے تو یقیناً باقی لوگوں کی بھی ضرور کریں گے، لیکن آئی ایم سوری مسٹر، بہت بورنگ چینل ہے۔ وہ منہ بنا کر چینل آگے کرتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد اسے اچانک ہی خیال آ گیا تھا کہ اسے پریکٹس کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہرام اس سے زیادہ اچھا پلیئر ہو اور وہ اس سے ہار نہیں سکتی تھی۔ دل کے ریاکشن اور بہرام کی جیت سے ڈر کر وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور بیڈمنٹن اٹھا کر اکیلے ہی پریکٹس کرنے لگی۔ اب جو بھی تھا اسے ہارنا نہیں تھا۔ شاذم نے تائشہ کو فون کیا تاکہ وہ اس سے واپسی کا پوچھ سکے۔ اس کا ارادہ جا کر تائشہ اور نور آنٹی کو واپس لانے کا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ تائشہ اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے وہ اور زرش ایک دوسرے سے ملیں۔ لیکن شاذم اپنے معصوم سے دل کو کیسے سمجھاتا، جو کہ اپنی منقوہہ کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ اس نے تائشہ سے بہت بار اجازت مانگی تھی کہ صرف ایک بار ہی صحیح وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تائشہ نے کہا کہ تم نے میری اتنی بڑی بات مان لی ہے تو ایک اور بات مان لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مرد اور عورت کی اصل محبت شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے بارے میں فی الحال کچھ بھی سوچیں۔ بس وہ شاذم کو ہر لحاظ سے سینٹرل دیکھنا چاہتی تھی تاکہ زرش اس کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھری ہوئی ہو۔ تائشہ نے اپنا فون زرش کو دے رکھا تھا کہ وہ دلہا اور دلہن کی تصویریں بنا سکے، لیکن بار بار شاذم کا نام آتا دیکھ کر وہ بولڈ سی لڑکی بھی کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہ گاؤں کی ضرور تھی، لیکن وہ کانفیڈنس کے معاملے میں شہر کی لڑکیوں پر بھی بھاری تھی۔ آخر ہمت کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا ہی لیا، لیکن اس کی ہیلو سنتے ہی شاذم نے اپنے دل کی دھڑکن سلو ہوتی محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے ہڑبڑی میں فون ہی کاٹ دیا۔ شاذم بیچارہ ہیلو ہیلو ہی کرتا رہا، جبکہ کال کاٹ ہوتے ہی وہ فون تائشہ کے ہاتھ میں تھما کر بھاگ گئی، جبکہ تائشہ باتوں میں مصروف اس کو ٹھیک سے دیکھ نہ پائی۔ لیکن اگلے ہی شاذم کا فون دوبارہ بج گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہاں شاذم کیسے ہو؟ تائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اماں صحیح، وہ لڑکی کون تھی تھوڑی دیر پہلے فون پر؟ شاذم کی بات پر تائشہ نے زرش کی غیر موجودگی محسوس کی تھی۔ ارے وہ زرش تھی، لگتا ہے اندر چلی گئی۔ خیر تمہیں کیسا لگا اس سے بات کر کے؟ تائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شاذم سخت بد مزہ ہوا۔ ارے اماں صحیح کہاں بات ہو پائی، اس کا ہیلو ہی سنا تھا کہ اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ آپ کہیں تو آپ کو لینے آ جاؤں، پھر بتاؤں گا کہ کیسی لگی ہو مجھے۔ بالکل بھی نہیں شاذم صاحب، جب تک تم لوگوں کی شادی نہیں ہو جاتی نہیں چاہتی میں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ملو۔ اور یہ گاؤں کا ماحول ہے، یہ لوگ شادی سے پہلے نہیں ملنے دیتے۔ اور جہاں تک ہمیں لے جانے کی بات ہے تو ڈرائیور کو بھیج دو، اگر ڈرائیور کو نہیں بھیج سکتے تو جازم آ کر ہمیں لے جائے۔ تائشہ کی بات سن کر شاذم کا منہ بن چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون ہی بند کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر آ گیا تھا۔ صبح شاذم کے ساتھ کی ہوئی شرارت کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ شاذم گھر واپس آیا تو زمل اور زیلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ زمل اسے دیکھتے ہی اس سے ملنے لگی، جبکہ زیلا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو پہلے ہی شاذم سے مل چکی ہے اور شاذم باہر سے کپڑے چینج کر کے کیسے آ گیا۔ زیلا نے اپنی پریشانی کو زیادہ دیر اپنے تک محدود نہ رکھا اور زمل سے کہا کہ ابھی تو شاذم سے ملی ہے تو وہ دوبارہ کیوں مل رہی ہے؟ اور شاذم تم کپڑے چینج کر کے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا تو تھا کہ بلو شرٹ میں تم بہت پیاری لگ رہے ہو۔ اس کے بعد میں شاذم مسکرا دیا، کیونکہ بلو شرٹ تو وہ جازم کے لیے رکھ کے گیا تھا، یعنی کہ وہ جازم کو شاذم سمجھ رہی تھی۔ شاذم نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زمل بول اٹھی۔ ارے وہ شرٹ تو بہت پرانی ہو چکی ہے، شازی اب وہ شرٹ نہیں پہنتا۔ زمل کے بہانے شاذم اسے گھور کر دیکھنے لگا، جبکہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی رہی تھی۔ اس کے اشارے پر وہ بھی خاموش ہو کر اس سے باتیں کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں زیلا سے ساری باتیں پوچھ چکا تھا جس سے اس کا فائدہ ہونا تھا۔ پھر اپنا فون لے کر باہر آ گیا تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ جلسہ
شروع ہوا۔ ابھی بمشکل 15 منٹ ہوئے تھے۔ دوسری پارٹی کی طرف مضبوط دلیلیں اور اعتبار عوام ہونے کی وجہ سے ان کا پلہ بہت بھاری تھا۔ اسے اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ اپنی مغرورانہ چال چلتا، آنکھوں سے کالا چشمہ اتارتے ہوئے سامنے عوام کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کو لب کھولتا، اچانک فضا میں ایک آواز بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی دائم شاہ سوری کا کندھا چیر گئی تھی۔ ہر طرف شور اٹھنے لگا، ہر کوئی وہاں سے بھاگنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دائم شاہ سوری کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے دوسری پارٹی نے اس پر حملہ کروایا ہے، یا شاید اس کے ہونے سے عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ چیز دوسری پارٹی برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے اسے راستے سے ہٹانا چاہا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوتے ہی دائم شاہ سوری کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہر نیوز چینل پر ابھرتے پولیس اسٹیشن کی خبریں آنے لگیں۔ اس الیکشن میں دائم شاہ سوری کا پہلا قدم ہی اس کی کامیابی کی ضامن تھا۔ سیاست سے چلتی ہے اور دائم شاہ سوری نے سیاست میں پہلا قدم رکھتے اس سے کام لیا تھا۔ بے ایمانی اس کے خون میں نہیں تھی، اور وہ اس فیلڈ میں بھی بے ایمانی کی نیت سے ہرگز نہیں آیا تھا۔ وہ صرف اپنے بابا جان کا خواب پورا کرنے آیا تھا۔ وہ بھی سیاست کا ایک چمکتا ستارہ بننا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ یہ کہنا صحیح رہے گا کہ مقدم شاہ نے مہلت نہ دی اور ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ اپنے بے گناہی ہونے کی دلیل ہر ممکن کوشش سے دیتے رہے، لیکن گاؤں کے سرپنچ مقدم شاہ نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کی زندگی ہی چھین لی۔ مقدم شاہ اسے اپنا بیٹا کہتا ہی نہیں، مانتا بھی تھا۔ اس کے اسکول کا خرچہ، پڑھائی کا خرچہ، یہاں تک کہ اس کے یتیم ہونے کے بعد اسے اپنی حویلی لے گیا تھا، اور وہ بھی مقدم شاہ اور حوریہ سے بہت محبت کرنے لگا تھا، لیکن ان محبتوں کو بہرام شاہ کی نظر لگ گئی، اور اب وہ بہت جلدی بہرام شاہ سے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھیننے جا رہا تھا۔ اس کامیابی کے بعد اس کا پہلا شکار ہوم شاہ تھی۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ہوم شاہ کا قتل کرنے کے لیے ہی کہا تھا، کیونکہ اب اسے کرسی لینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آیا تھا، اور باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے جازم کے نمبر پر فون کیا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت مصروف تھا، اس کا فون اگنور کر گیا، لیکن اگلے 2 منٹ بعد ہی ایک میسج ریسیو ہوا۔ میرا نام استعمال کر کے کیسا محسوس ہوا ہے جازم لالا؟ یقیناً تمہاری بورنگ زندگی سے تو میری زندگی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تمہیں کیسا لگا بورنگ بیرنگ کھڑوس ٹائپ کے انسان سے نکل کر خوش مزاج اور انٹرسٹنگ بندے کی زندگی جی کر؟ جازم نے مصروف سے انداز میں فون اٹھا کر اس کا میسج پڑھا تھا، یعنی کہ اسے پتہ چل چکا تھا، یہ ذیلا اسے بتا چکی تھی، یعنی کہ وہ اسے کچھ بھی بتا سکتا تھا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں جازم کے فون پر کال آئی تھی، جسے اس نے فوراً ہی کاٹ دیا۔ آخر بدلا بھی تو کوئی چیز تھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس نے احساس کرتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ فالتو ٹائم نہیں ہے، میری کزن اندر میرا انتظار کر رہی ہے۔ انداز سے مسکراہٹ کا اندازہ جازم صاف لگا چکا تھا۔ کیا تم اسے بتا چکے ہو کہ وہ تم مسکراہٹ کا جازم صاف لگا چکا تھا۔ کیا تم اسے بتا چکے ہو کہ وہ تم نہیں، میں تھا؟ وہ اس کی بکواس کو اگنور کرتے ہوئے بولا، نہ لالا، ابھی نہیں، اگر چاہو تو بتا دوں۔ اس کا انداز بلیک میل کرنے والا تھا۔ فضول مت بولو، بتاؤ کیا چاہیے؟ جازم نے جلدی سے آفر کی تھی۔ اس کا شازم تو انتظار کر رہا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں میرے کھڑوس پولیس والے، جس طرح سے تم شازم بن کر ذیلا سے ملے ہو، اسی طرح سے میں جازم بن کر اپنی منکوہا، میرا مطلب ہے تمہاری بھابھی، سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ شازم نے مسکراتے ہوئے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کبھی ملا ہوں اس سے؟ میں تو جانتا تک نہیں ہوں اسے۔ جازم بھڑک اٹھا، جانتا ہوں؟ میرے بھائی تو نہیں جانتا اسے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن اماں سائیں نے کہا ہے کہ تم ان لوگوں کو لینے گاؤں جاؤ گے۔ میں نے اماں سائیں کو آفر کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آئے گا تو ڈرائیور یا پھر جازم، اور اب یہ نیک کام جو تمہیں کرنا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ شازم نے تفصیل سے بتایا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ جازم کیا انداز میں ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا اس کے، جو شازم کو بالکل اچھا نہ لگا۔ نہیں کرنا تو مت کرو، میں جا کر اپنی کزن کو بتانے جا رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے تم سے ملنے والا بندہ میں نہیں بلکہ… فائن، چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جتلانا والے انداز میں بولا، اوہ کم آن، میرے لیے جازم بننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تمہارے لیے شازم بننا مشکل تھا۔ بے فکر رہو، کھڑوس، اکڑو اور بد ذوق انسان بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ جازم غصے سے فون کو گھور رہا تھا۔
یاسم کا ارادہ سیدھے ارحم کے آفس جانے کا تھا، لیکن واحد اسے کھڑے دیکھے اس کے پاس آ گیا۔ شکر ہے آپ نے اپنی شکل دکھائی، آپ کو اندازہ بھی ہے سر نے کل ہی کہا تھا کہ کوئی بھی ورک مس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ پچھلے 3 دن سے غائب ہیں۔ حد ہی ہوتی ہے، احساس ذمہ داری بھی کوئی چیز ہے جناب۔ آپ اس آفس میں کام کرنے آتے ہیں یا گھومنے پھرنے؟ جب دل کیا آ گئے، جب دل چاہا چھٹی کر لی۔ آپ کوئی بھی اپلیکیشن نہیں آئی آپ کی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ یاسم اس کی بات پر مسکرا رہا تھا، مطلب وہ اسے کوئی ورکر سمجھے ہوئے تھا۔ دیکھیں ناصر صاحب، سر بہت غصے میں ہے، میرا نہیں خیال کیا آپ کی یہ نوکری بچنے والی ہے۔ سر نے تو صاف کہا ہے کہ ناصر صاحب کے آتے ہی انہیں فائر کر دو۔ وہ آفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ یاسم کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ ناصر ارحم کے آفس میں کام کرتا تھا، جو پچھلے مہینے سے بہت چھٹیاں کر رہا تھا۔ نشال کا ابھی تک اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن آفس میں اس کے موجودگی میں اس نے بس اسی کو غیر حاضر دیکھا تھا، جو انٹرویو والے دن اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ناصر ہے۔ یاسم بنا اس کی غلط فہمی دور کیے ارحم کے آفس کے اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس بیچارے کی نوکری بچ جائے، کیونکہ وہ باس کا غصہ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سر، ہمارا پلان تقریباً کامیاب سمجھیں، آپ کو کرسی مل چکی ہے، اور جس طرح سے عوام آپ کی ہمدرد بنی ہوئی ہے، بہت جلد آپ ایک کامیاب پولیس اسٹیشن بن جائیں گے۔ اس نے ہسپتال کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی، جس پر مسکراتے ہوئے دائم نے سر ہلایا، جو کہ اس وقت بیڈ پر لیٹا ہوا زخمی حالت میں تھا۔ سر آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہے؟ واجد نے پریشانی سے پوچھا، تو اس نے نہ میں سر ہلایا۔ یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں ہے واجد جو بہرام شاہ نے مجھے دی ہے، میں نے اس شخص سے انتقام لینے کے لیے خود کو یہ زخم دیا ہے، اور اب تم یہ فضول باتیں چھوڑو اور وہ کرو جو اس کے بعد تم کرنے والے تھے۔ اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ واجد نے ہاں میں سر ہلایا۔ سر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آج رات ہی خور مقدم شاہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ میں نے ایک گینگ کو اس کام کے لیے ہائر کیا ہے، کافی مشہور لوگ ہیں، اور بہت گروپس میں ان کے کام کی تعریف بھی میں نے سنی ہے، اور کافی خطرناک لوگ بھی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اگر یہ ایک بار کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے انہیں ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے، اور جب تک اب وہ لوگ ان پیسوں کا حق نہ ادا کر دیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ واجد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے ان لوگوں کو گھر کا ایڈریس سمجھا دیا ہے، لیکن میرے پاس لڑکی کی تصویر نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میرا آدمی اس لڑکی کی تصویر حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن یہ لوگ ناکام نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ان کا ایک ہی وار ہوگی، اور آج رات ہی وہ اسے اس دنیا سے ہٹا دیں گے۔ اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اپنی پارٹی پر دھیان دیں۔ دوسری پارٹی کے لوگ بھی بے فکر مند ہیں، وہ آخر ان کی کرسیاں داؤ پر لگی ہیں، لیکن عوام تو دعائیں مانگ رہی ہے۔ واجد نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ اس وقت وہ خوش تھا، آخر وہ اپنے انتقام کی پہلی سیڑھی چڑھنے میں کامیاب ہونے والا تھا، اور ساتھ ہی اپنی محبت کے قریب جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بہرام شاہ کو ہرا کر وہ شہزادی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایمانداری سے سیاست میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ واجد میں ایک بہت بڑی پارٹی دوں گا اس لڑکی کی موت پر، اور اس لڑکی کے بعد باری ہوگی بہرام شاہ کی محبت دل کردم شاہ کی، اور پھر نازیہ شاہ کے بعد بہرام شاہ کی۔ زندگی میں تنہائیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ الیکشن کی تیاریاں کرو، ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کرو۔ دائم شاہ سوری کی طرف سے لوگوں کو بتا دینا کہ دائم شاہ سوری بہت خوش ہے۔ ایک خوشی بہرام شاہ کی بہن کی موت کی، اور دوسری خوشی اس بات کی کہ وہ بہت جلد شادی کرنے جا رہا ہے، اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی، جسے دیکھ کر واجد بھی مسکرا دیا۔ یقیناً وہ بہت خوش تھا۔ اس وقت شازم جانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ جازم اور زمل کے ساتھ اس کے کمرے میں تھے، اور ضلع اس وقت اپنی اسپیشل آپی کے لیے کچھ اسپیشل بنانے کچن میں کام کر رہی تھی۔ زمل ان دونوں کو اپنا مسئلہ بیان کر کے خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جسے سن کر شازم تو بہت خوش ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے، مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ، میں ابھی اس کے پاس جا کر اس کی منتیں کرتا ہوں، خدا را جیجا جی میری بہن سے شادی کر لیں، تاکہ اس کا گھر بسے اور کسی اور کی باری بھی آئے۔ شازم نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا کہ زمل کا موڈ بہتر ہو جائے، لیکن اس کی بات پر زمل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، تو مطلب صاف تھا، اپنا منہ بند رکھو، تم بے فکر ہو جاؤ، اسے میں دیکھ لوں گا۔ جازم اپنی طبیعت کے مطابق اس وقت کافی غصے میں لگ رہا تھا،
اور شازم کی فضول باتوں سے اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ فضول انسان تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے زمل کو کوئی لڑکا پریشان کر رہا ہے؟ زمل تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں دیکھ لوں گا اسے۔ ایسے لڑکوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم بس اپنا کام پر دھیان دو، کل سے وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، جازم نے کہا تو وہ زمل مسکرائی۔ ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ زمل نے کسی کی شکایت اپنے بھائیوں سے کی ہو، لیکن گبر آئے دن اسے تھپڑ کھانے کے باوجود بھی نہیں سدھر رہا تھا، اور وہ جہاں جاتی تھی وہ اس کے پیچھے پہنچتا تھا۔ عجیب آدمی تھا گبر، جو اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ اس لیے زمل نے مجبور ہو کر اس کی شکایت جازم اور شازم سے کی تھی، جسے شازم نے تو کچھ سیریس نہیں لیا۔ اس کے مطابق اس کی بہن خود ایک غنڈی تھی، لیکن وہ اسے تسلی دے رہی تھی، اس لیے اب وہ کچھ حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ گبر کی حالت کا سوچ سے اسے ترس تو بہت آیا، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کرتی۔ گبر اب بری طرح سے اس کے پیچھے لگ چکا تھا، وہ جہاں جہاں جاتی وہ اس کے پیچھے پہنچ جاتا، اور اب تو صاف الفاظ میں اسے کہنے لگا تھا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی بہت ہی بری بات زمل کو جو لگتی تھی وہ اس کا چھوڑا پن تھا، اور جو اس کو وہ چھوتا تھا وہ کبھی اسے بسنتی تو کبھی کن کن ناموں سے مخاطب کرتا تھا۔ انتہائی فضول انسان ہے، زمل نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ شازم گاؤں جانے کی تیاری مکمل کر چکا تھا اور اب کچھ ہی دیر میں اسے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ زمل شازم اور جازم دونوں کے راز رکھنے کی عادی تھی، اسے اپنے بھائیوں کے سب کارناموں کے بارے میں پتہ ہوتا تھا، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ کسی سے بھی ان کی باتوں کا ذکر نہیں کرتی تھی، جس سے ان دونوں کی بچت ہو جاتی اور اس بچت سے زمل کو بھی کوئی فائدہ ہوتا تھا۔ اگر وہ یہی بات عائشہ کے سامنے بتاتی تو عائشہ آگے سے یہی کہتی، چھوڑو یہ نوکری اور گھر بیٹھو، یہ کام لڑکیوں کے کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن خود کو بہادر ثابت کرتے ہوئے اپنا مقام بنانا تو زمل کا مقصد تھا۔ وہ کیسے اپنے خوابوں کو توڑ کر عام لڑکیوں کی طرح گھر بیٹھ جاتی تو خاص تھی جنید کی شہزادی، جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن وہ اپنے بل بوتے پر اپنے باپ کا نام روشن کرے گی، اور اسے یقین تھا کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ بس ایک بار شار خان اس کے ہاتھ لگ جائے۔ وہ 27 سال کی ہونے والی تھی۔ عائشہ کے مطابق اس کی شادی کی عمر نکل چکی تھی۔ عائشہ نے تو بہت کوشش کی تھی اس کا کیا رشتہ کسی اچھی جگہ کر دے، لیکن زمل جنید خان گھر بسا کر بچے پیدا کرنے والوں میں سے نہیں، بلکہ اپنا زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کر کے اسے پورا کرنے والوں میں سے تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس انسان سے شادی کرے گی جو اسے زمل جنید خان کے طور پر قبول کرے گا، اسے برابر کی عزت دے گا، مرد کے میں اور عورت کے تم سے نکل کر ہم کو اہمیت دے گا۔ وہ شادی کے بعد بھی اپنی نوکری چھوڑنے کو تیار نہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ 4 بار اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد عائشہ بہت پریشان تھی، لیکن جازم اور شازم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ لڑکی ہمارے بہن کے قابل نہیں تھی، اور اب زمل نے عائشہ کو کہا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں میرے لیے رشتہ لانے کی، اپنے لیے دولہا میں خود ڈھونڈ لوں گی جب مجھے لگے گا مجھے شادی کر لینی چاہیے، فی الحال بس مجھے میرا ٹارگٹ پورا کرنے دیں، ایک بار شار خان کو ڈھونڈنے دیں۔ اور اس کی بات پر عائشہ کو یہ لگا تھا کہ شار خان نامی لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے، جسے ڈھونڈ کر شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن بعد میں عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ تو کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس دنیا سے چھپا ہوا ہے اپنے وطن کی خاطر، جس پر عائشہ نے بعد میں زمل کو بہت ڈانٹا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکی ذات اتنے عرصے تک کنواری بیٹھی اچھی نہیں لگتی، میں بھی تو 20 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ عائشہ کا یہ جملہ تو اسے ہر بات میں سننے کو ملتا تھا، جسے وہ ہمیشہ ناک پر مکھی کی طرح اڑا دیتی تھی اور جواب دیتی، اماں صحیح کامیاب عورتیں 22 21 20 سال کی نہیں بلکہ 35 سے 40 سال کی ہوتی ہیں، اور یقین کریں وہ کنواری ہوتی ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ اگلے 5 سال میں بھی ایک کامیاب ترین جرنلسٹ بن جاؤں گی، اور ہماری اداکاروں کو دیکھ لیں، سب نے 40 سے آگے جا کر ہی شادی کی ہے، میں بھی کر لوں گی بشرط کہ تب کوئی ملا تو۔ اور اس کی یہ بات اکثر عائشہ کا منہ بند کروا دیتا تھا، لیکن عائشہ کا جوتا بھی زمل کو اپنے مقصد سے ہرا نہیں پایا تھا۔ عائشہ کو اس کی بڑھتی عمر کی پریشانی کھائے جا رہی تھی، وہی وہ اس کے رشتے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اور اس کی یہ کوشش زمل کو بالکل پسند نہیں تھی، لیکن وہ ماں تھی جس کو سمجھانا ناممکن تھا، اسی لیے زمل بھی اس کے سامنے ایک بار مان چکی تھی۔
خوبصورتی میں تو وہ بالکل اپنی ماں کے جیسی تھی، لیکن اس کا بولڈ انداز اور نوکری نہ چھوڑنے کی ضد اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ نہیں ہونے دے رہی تھی، جس کا اسے کوئی افسوس نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جرنلسٹ بننا اس کا جنون تھا، جس کے لیے وہ بہت مشکل سے مشکل کام بھی سر انجام دے چکی تھی۔ کرائم رپورٹر بن کر بھی اس نے بہت سارے مجرم کو بے نقاب کیا تھا۔ نام کی کوئی چیز زمل جنید خان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی تھی، ڈر نام کی کوئی چیز۔ اس کا کہنا تھا کہ موت خدا دے گا اور عزت بھی خدا دے گا، نہ تو مجھے کوئی مار سکتے ہے اور نہ ہی مجھے داغدار کر سکتا ہے، کیونکہ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں اور میرا اللہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اکثر اس کے دوست اس کے گھر آ کر تائشہ کے سامنے اس کی خوب تعریف کرتے تھے، جسے سن کر تائشہ بہت خوش ہوتی۔ آخر وہ ماں تھی، بیٹی کی کامیابی پر خوش کیسے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک ہی ضد کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور جب اس کی یہ ضد شروع ہوتی، روز زمل اپنا بوریا بستر پیک کر کے دوسرے شہر چلی جاتی جہاں اس کا آفس تھا، اور پھر جب 1 ڈیڑھ ماہ بعد واپس جاتی تو تائشہ سب کچھ بھولے اپنی بیٹی پر صدقے واری ہوتی۔ کبھی اسے اپنی بیٹی پہلے سے کمزور لگنے لگتی تو کبھی اس کے خطرناک کام پر تھوڑا ڈانٹ بھی دیتی، لیکن شادی کی بات نہ کرتی کہ کہیں اس کی لاڈلی کا موڈ آف نہ ہو جائے اور وہ پھر سے اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ اور پھر جب موقع دے کر شادی کی بات کرتی، تب تک زمل اپنا سامان ایک بار پھر سے پیک کر چکی ہوتی اور تائشہ ایک بار پھر سے اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس کی بیٹی تھی جس کی شادی کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ دل آفس سے باہر آئی تو اسے اپنے بس کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں تک تو ضرور آئے گا، پتہ نہیں کہ وہ گھر گیا تھا یا نہیں۔ جانو گھر پہ اکیلی تھی، اگر یہ بات اسے پتہ چل جاتی تو وہ ضرور اس سے ملنے جاتا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ دل کبھی بھی ان دونوں بہن بھائی کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کو کھو چکی تھی، لیکن وہ بھائی کی محبت کیا ہے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتی تھی۔ اس نے جانو سے بہت بار کہا تھا کہ اگر وہ بہرام سے بات کرنا چاہتی ہے یا اس کے پاس جا کر رہنا چاہتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرام کے جیل سے نکلتے ہی لندن چلا گیا تھا، وہ وہیں جا کر اپنا کام شروع کیا تھا۔ اس نے مقدم اور کردم کا سارا کاروبار اس نے سنبھال کر رکھا تھا۔ گاؤں کے علاوہ ان کے سارے بزنس پر بہرام ہی نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ ایک ہی بہت ہی قابل بزنس مین تھا۔ احمد شاہ نے اسے بزنس کا ایک ایک چیز اسے بہت اچھے سے سمجھا دی تھی، اور احمد شاہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہرام ضد میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہرام کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اتنی بڑی حویلی میں آگ لگنا کوئی ذرا سی بات نہ تھی۔ کیس بڑا بن چکا تھا اور بہرام کو بچانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ پورا گاؤں بہرام کے خلاف ہو چکا تھا، صرف بہرام کے نہیں بلکہ دائم شاہ سوری کے بھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ دونوں بچوں نے لڑائی کی وجہ سے حویلی میں آگ لگا دی ہے، جس کی وجہ سے دونوں کو برابر کی سزا ملی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بہرام نے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کی۔ دادو سائیں تو جیل میں بھی اس سے کئی بار ملنے آئی تھی، لیکن دل اور جانو دونوں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دل کا ارادہ وہاں سے سیدھا اپنی گاڑی میں گھر جانے کا تھا، لیکن بہرام کو اپنے آفس کے باس کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ میڈم کو یہاں کوئی پرابلم ہوئی ہے، ہم ہر ممکن طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ باس کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ اسے کوئی پرابلم ہونی بھی نہیں چاہیے، اگر تم نے دل کے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی یا اونچی آواز میں بات کی تو اپنے آفس کا نقشہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ وہ صاف الفاظ میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ جب اسے باس کے پیچھے دل دکھائی دی، اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باس نے بھی مڑ کر دیکھا۔ ارے مس دل، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پردوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ دل سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہ یہ نوکری مجھے آپ کی وجہ سے ملی ہے، یہاں پر بھی آپ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ کہیں تو سکون سے سانس لینے دیں مجھے، جہاں میں جاتی ہوں میرے پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنا غصہ بہرام پر نکالتے ہوئے بولی۔ اور آپ؟ اس بار اس نے باس کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی نوکری پر، وہ غصے سے کہتی فوراً وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ بہرام اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ لیکن اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف جا چکی تھی۔ بہرام مسکراتے ہوئے اس کے غصے پر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس کا ارادہ بھی سیدھے گھر جانے کا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سیدھا گھر پہ آئے گا، لیکن وہ نہ صرف اس سے پہلے گھر آ چکا تھا بلکہ جانو سائیں کو چیلنج بھی کر چکا تھا۔ دل کبھی ان دونوں بہن بھائی کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو چاہتی تھی کہ جانو کو اس کے سارے اپنوں کا پیار ملے۔
اس لیے وہ نہ تو اس کی چیلنج والی بات پر اس سے خفا ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے پر۔ اس کے بعد جانو اور دل دونوں ہی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ بہرام کافی دیر لوگوں کا انتظار کرتا رہا، شاید شام کھانے پر ہی وہ دونوں باہر نکل آئیں، لیکن ایسا بھی نہ ہوا، بلکہ شام کو باہر سے پیزا آرڈر کیا گیا جو کہ ان کے کمرے تک پہنچاتے بہرام اپنا حصہ نکال چکا تھا۔ بہرام لالا نے ہمارا پیزا لے لیا، وہ کہتے ہی اٹھی۔ ابھی جا کے پوچھتی ہوں، جانو سائی نے کہا۔ ہاں، تاکہ ہم باہر جا کر اس سے لڑائی کریں۔ دل کی آواز نے اس کے جاتے قدموں کو روک دیا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑ آئی اور واپس بیٹھ گئی۔ ان کا پلان فیل ہو گیا ہے، ہم اب بھی باہر نہیں جائیں گے، اور جب تک دادو سائی نہیں آ جاتی تب تک باہر نہیں جائیں گے، جانو نے اپنی طرف سے مضبوط پلاننگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ کر دل بے اختیار مسکرائی۔ ڈنر کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، جبکہ بہرام انتظار ہی کرتا رہا کہ شاید ان دونوں میں سے کوئی تو باہر نکلے، وہ ان دونوں کو منائے گا، ان سے باتیں کرے، لیکن وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہی ممکن ہوگا، اس لیے صبر کا دامن تھا اور وہ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب خاموشی سے وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ سب پلاننگ دن کے اجالے میں کی گئی تھی۔ 4 وجود ہتھیار لیے مقررہ کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ کام اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ بیڈ پر سوئے وجود کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ ان چاروں میں سے ایک وجود نے آگے بڑھتے ہوئے اپنا چمکتا ہوا ہتھیار نکالا اور بیڈ پر لیٹے وجود پر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا، دوسرا وجود چیخ مارتے ہوئے اٹھا۔ وہ اس پر حملہ